کے شہر اوفنباغ میں پاکستانی ریسٹورانٹ میں پاکستانی چامن کمیونٹی کا ایک اجلاس ہوا، جس کی سربراہی جناب ملک دانیال جہانگیر روان صاحب، جناب محمود سعید صاحب، جناب گلزار صاحب اور آزاد حسین صاحب نے کی۔ یہ اجلاس پاکستان جرمن پریس کلب کے صدر محترم جناب پرویز سلیم بٹ کے زیر صدارت ہوا، جس میں جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے ارد گرد رہنے والے پاکستانیوں نے شرکت کی۔ اس اجلاس کی نظامت جناب شفیق مراد صاحب نے کی۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت جناب سردار افضل صاحب نے حاصل کی۔ تلاوت کلام پاک کے بعد قومی ترانہ پیش کیا گیا اور قومی ترانہ کے بعد جناب شاکر شجاع صاحب اور جناب شوکت بٹ صاحب نے ایک نظم کی صورت میں پاکستان کو نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ بزرگ تحریک پاکستان کے سینئر قابل احترام جناب اسد اللہ خان صاحب نے تحریک پاکستان کے واقعات سناتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی کو اپنے اندر اتحاد و یکجہتی قائم رکھنے پر اتفاق کیا۔ اس اجلاس میں جناب محمود سعید صاحب نے اپنے مختصر خطاب میں تمام پاکستانیوں کو اتحاد و یکجہتی، اعلیٰ اداروں کا احترام اور قونصلیٹ پاکستان جنرل کے احترام پر زور دیا۔ اس اجلاس کے روح رواں جناب ملک دانیال جہانگیر روان صاحب نے اپنے خطاب میں ان تمام افراد کی بھرپور مذمت کی جنہوں نے پاکستان قونصلیٹ جنرل کے سامنے اعلیٰ اداروں کی ہرزہ سرائی کی۔ جرمنی میں مستقل آباد پاکستانیوں کو اپنے اندر اتحاد و یکجہتی قائم رکھنے اور پاکستان اور اعلیٰ اداروں کے ساتھ کھڑے رہنے پر زور دیا گیا۔ کیا دنیا میں یہ اسی طرح سے چلتا ہے؟ آج تک کی تاریخ میں کوئی یہاں پہ کوئی بتائے دانشور ہمارے، یا میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ دنیا میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں ہوتے ہیں؟ یعنی کہ انڈیا جو ہے وہ برٹش کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، یورپین آنے والے خطرات سے آپس میں بیٹھے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں کہ جنگ سے کیسے نپٹا جائے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فوج کے جناب خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ کا آنے والے چیف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آرمی چیف سے، مگر کھڑے بات کر رہے ہیں۔ آپ کا لینا دینا نہیں ہے کوئی، وہ ایک ادارہ ہے، وہ افواج پاکستان ہے، وہ اپنا چیف اپنا چن رہے ہیں، آپ کا اس سے کیا لینا دینا؟ آپ کا لینا دینا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ میں، آپ کا لینا دینا ہے منسٹر کے ساتھ میں۔ آپ وہاں تو بات کرتے ہی نہیں ہیں، آپ چلے ہیں۔ یہ 75 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب آرمی چیف جب آتا ہے تو اس کے لیے بڑی فکر ہوتی ہے۔ آج 19 نومبر ہے، لوگوں کو فکر ہے سمری چل گئی، کون بڑا چیف کون آنے والا ہے، آپ کا کیا لینا دینا؟ افواج پاکستان زندہ باد، وہ ان کے مسائل ہے، وہ دیکھ رہے، وہ اپنے چیف کو لا رہے، ایسا چیف لا رہے جو آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھ سکے۔ کہ جب پاکستان کی پیدائش کی 25 سال عمر تھی، اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ دشمنوں نے مفتی بانی کے گنڈوں نے فوجیوں کے لباس میں، پاکستان فوجیوں کے لباس میں بنگلہ دیش میں بنگالیوں پہ ظلم ڈھائے اور دنیا کو یہ دکھایا یہ پاکستانی ہے، اور اس کا آپ رزلٹ دیکھ لیں کہ ہم 2 لخت ہو گئے۔ یہ وقت ہمیں ایک ہونے کا، ہمیں ان قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا نہیں ہے کہ صرف زبانی خراج تھی، واہ واہ بڑا انہوں نے کام کیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے تکمیل پاکستان کی اور وہ سفر طے ہو گیا، اتنی آسانی سے وہ طے بھی نہیں ہوا۔ اور اگلے پروگرام کا لائحہ عمل طے کیا گیا۔ آخر میں پاکستان جرمن پریس کلب کے صدر محترم پرویز سلیم بٹ نے پاکستان اور اعلیٰ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے کو متنبہ کیا کہ وہ پاکستان اور اعلیٰ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا بند کریں۔ پاکستان جرمن پریس کلب اس کی مذمت کرتا ہے اور استحکام پاکستان اور اعلیٰ اداروں کا احترام چاہتا ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر محترم نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کرتے ہوئے اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ جرمنی کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں اردو نیوز ڈویچلینڈ۔